بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پر غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد پکڑ لی، بس اب طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا، بیٹا لڑکا اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی تمہیں اس نے مارا ہے؟ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں تو بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، انکل جی، جو کماتا ہوں لا کر شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پر گھر جاؤں گی، ورنہ میں طلاق لینا چاہتی۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000 روپے۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس کی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو ہر مہینے الگ سے 30,000 روپے دوں گا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو تو کہتا، گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا رہا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بولا، شہزادی، لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کر دوں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی، وہ جاہل مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے بڑے سے مال میں جا رہی تھی۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے، میری زندگی نے یہ کیا لمحہ دیکھا۔ وہ عمر جسے میں بہت تنگ کرتی تھی، وہ عمر جس سے میں نفرت کرتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پسینے سے بھرا ہوا تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہیں گئی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑے کھاتا جا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا۔ سائڈ پہ ایک دکان تھی، اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی تھکن تھی عمر میں۔ سارا دن وہاں درد سہتا، رات کو میری باتیں سنتا۔ یا وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا،
میں نے پلاؤ بنا لیا۔ عمر گھر آیا، میں اس کو کھانا تک نہ دیتی تھی، خود گرم کر کر کھاتا تھا۔ مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پر جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جس میں میں نے عمر کو دیکھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسے بھی سب کچھ نہ ہو۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محلوں میں سکون نہیں ملا جو سکون مجھے عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون مجھے عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس